عزیز دوستو السلام علیکم۔ آج ایک اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں۔ آج ہم مشہور ڈرامہ نگار خواجہ معین الدین کے ڈرامے مرزا غالب بندر روڈ پر اس کے حوالے سے ہم کچھ بات کریں گے۔ دوستو خواجہ صاحب کے اس شاہکار ڈرامے کو تقریباً 150 بار جو ہے وہ اسٹیج پہ پیش کیا گیا تھا۔ طنز کی کاٹ جو ہے وہ ہمیں اس ڈرامے میں اپنے عروج پر نظر آتی ہے۔ اس ڈرامے کے موضوع کی بات کریں تو ہندوؤں کا جو دوہرا رویہ اور معیار ہے کہ ایک طرف تو وہ اردو کو دیس سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسری جانب وہ غالب جیسے عظیم اردو شاعر پر سیمینار بھی منعقد کرتے ہیں، اس کا مزار بناتے ہیں اور مذہب کی بنیاد پر وہ مسلمانوں کو ہجرت کرنے پر مجبور بھی کرتے ہیں، اردو بولنے والوں کو نوکریوں سے نکالتے ہیں۔ چنانچہ مرزا غالب بھی جو ہے وہ ہمیں اس ڈرامے میں ہجرت کر کے بندر روڈ پر جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ چنانچہ اس عنوان میں بھی طنز ہے کہ بندر روڈ کراچی کی ایک مرکزی شاہراہ ہے۔ 1956 میں مہاجرین کی آباد کاری بڑا ایک مسئلہ تھا۔ مہاجر بڑے دکھ اور قربانیاں دے کر اس نئے ملک میں آئے تھے۔ خواجہ صاحب کا نظریہ یہ ہے کہ نئے آنے والے مہاجرین کو پہلے سے موجود لوگوں کی تہذیب، ثقافت اور رسم و رواج کو بھی قبول کرنا ہوگا۔ اس وقت سیاسی اور انتظامی بدنظمی عروج پر تھی۔ 9 سال تک تو ہمارا کوئی قانون یا آئین ہی جو ہے وہ مرتب نہ کیا جا سکا اور 1958 میں جو ہے ملک میں وہ مارشل لا لگ گیا۔ خواجہ صاحب کا یہ نظریہ تھا کہ ان بے مقصد گھومتے پھرتے مہاجرین، بچوں، بوڑھوں، عورتوں کا وارث کون بنے گا؟ دراصل وہ اس نوزائیدہ اور نئے وجود میں آئے ہوئے ملک کے استحکام کی بات کرتے ہیں اور کہ پہلے لوگوں نے آزاد وطن کی خاطر قربانیاں دی ہیں اور اب وہی لوگ آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں۔ مذہب کے نام پہ حاصل شدہ اس زمین میں جو ہے وہ وطن میں وہ ایک دوسرے سے گفتگو کرنا، ان کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ اس کی وجہ دراصل ہماری اندرونی منافقت کو وہ قرار دیتے ہیں۔ اس ڈرامے کا کردار بڑا ہی سیدھا سادہ، وہ مقصد کی بات کرتے ہیں، اپنے مشاہدے پہ بھرپور انحصار اور بھروسہ کرتے ہیں اور ڈرامے کے آخری اور پہلے منظر میں دلی کا جو ہے وہ قبرستان جو ہے وہ دکھایا گیا اور اسی وجہ سے ڈرامے کے واقعات جو ہیں وہ ہمیں حقیقت کے بڑے قریب تر نظر آتے ہیں۔ اس ڈرامے میں مختلف کردار ہیں جن میں سندھی، سیٹھ، جیب کترا، اخبار فروش، بچے، چھوٹے جو ہے وہ اور جھوٹے لوگ بھی ہیں جو کہ آنسو بہا کر قرض لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس میں چند جاندار کردار ہیں کہ کیس کا کردار جو ہے وہ خود کو غالب کا پوتا کہتا ہے، بڑا دلچسپ کردار ہے، اور جو اخبار میں لکھتا ہے، اور قادر ایک چالاک کردار ہے، اور زور آور کا کردار بھی اس ڈرامے میں خاصا اہم ہے۔ مکالمہ نگاری کو اس ڈرامے میں خاصی اہمیت دی گئی ہے۔ ڈرامے کے کردار اپنی مقامی زبان میں گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس ڈرامے کا جو اہم عنصر ہے وہ اس کا طنز ہے۔ ایک فقیر اور مسلمان حوالدار کا ایک مکالمہ جو ہے وہ سماعت کیجیے۔ فقیر: بابو اگر تم ہندو ہو تو بازار سے کچھ اور لاؤں پینے کے لیے؟ حوالدار: نہیں بھائی، میں تو مسلمان ہوں۔ فقیر: کیوں مذاق کرتے ہو بابو؟ اب ہندوستانی پولیس میں مسلمان کہاں ہوتے ہیں، اور وہ بھی حوالدار۔ خواجہ صاحب ایک مستحکم، مضبوط اور آزاد پاکستان دیکھنا چاہتے تھے۔ اس ڈرامے میں دراصل انہوں نے اسی خواہش کا اظہار کیا ہے اور شاید آنے والی نسلوں کے مقدر میں اس خواب کی تعبیر جو ہے وہ لکھی گئی ہو۔ شکریہ۔